ناظرین، یہ کہانی اس وقت کی ہے جب بحیرہ روم پر صدیوں سے بازنطینی سلطنت کا قبضہ تھا۔ اپنے اندرونی خلفشار کے سبب سلطنت روم کی ہیبت پہلے جیسے نہ تھی، لیکن اس کی بحری فوج اب بھی انتہائی مضبوط تھی، جو سلطنت کے برقرار رہنے کا واحد سبب تھی۔ تجارتی لحاظ سے اقوام عالم پر رومیوں کی فوقیت تھی۔ صلیبی جنگوں کا پس منظر دیکھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یورپ سے صلیبیوں کا بذریعہ سمندر مشرق میں قدم رکھنا اور 90 سال تک ارض مقدس پر قابض رہنا اس بات کا متقاضی تھا کہ ان کی صدیوں کی سمندری طاقت پر کھاری ضرب لگائی جائے۔ پورا بحیرہ عیسائیوں کی ہیبت سے کامتا تھا۔ یہاں پر نہ تو کوئی پرندہ پر مار سکتا تھا اور نہ ہی کوئی جہاز گزر سکتا تھا۔ اگر کوئی جہاز ان عیسائیوں کے ہاتھ آ جاتا یا تو انہیں جلا دیا جاتا یا سمندر میں غرق کر دیا جاتا اور مسافروں کو بے دردی سے قتل کر دیتے۔ جب اسلامی بیڑے کا قیام عمل میں آیا تو عیسائیوں کے لیے کئی مشکلات پیدا ہو گئی۔ بری میدان میں تو مسلمانوں کو زیر نہ کر سکے، لیکن سمندر میں بھی ان کا دفاعی نظام کافی بہتر تھا۔ اسلام کی ابتدائی سال میں اسلامی بیڑے کا قیام تو نہ ہو سکا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے پہلا بیڑا قائم کیا تو رومی سلطنت کا مشرقی حصہ اس کے قبضے سے نکل گیا۔ اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت روما کے انتہائی اہم علاقے قبرص کو فتح کر کے رومیوں پر اپنی دہشت بٹھا دی تھی، لیکن اندرونی صورتحال کی وجہ سے آپ کا ما حق ہو ان کا استحصال نہ کر سکے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارروائی کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان آنے والے خطرات سے باخبر ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمان انتہائی خوش اسلوبی سے بحری طاقت کو پروان چڑھاتے رہے۔ اب ایک ایسی بیڑی کی ضرورت تھی جو کسی عظیم سلطنت کے ماتحتی میں مشرق و مغرب کے ساحلوں کو رومی تصرف سے نجات دلا سکے۔ بے شک یہ عظیم طاقت دولت عالیہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اہل یورپ مشرق میں اس طوفان کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی ہیبت ان کے دلوں میں عرصۂ دراز سے نقش تھے، یعنی بہادر ترکوں کا ایک سلطنت قائم کر کے یورپ کی طرف پیش قدمی کرنا۔ اس موقع پر اس عظیم شان بحری بیڑے کا قیام عمل میں آیا جو آنے والے دور میں بحیرہ روم کو اپنے آغوش میں لینے والا تھا۔ وہ عیسائی جنہیں اپنی صدیوں کی جمع کی ہوئی بحری طاقت پر ناز تھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر درۂ دانیال کو دیکھ رہے تھے۔ شروع میں عثمانی جہازوں کا مقصد تجارتی سامان کی منتقلی اور اہل یورپ سے تجارتی تعلقات کی استواری تھا، لیکن بعد میں مغرب کے جہاز لوٹنے والے مانندانہ کارروائیوں کو مد نظر رکھ کر جنگی جہازوں کا قیام عمل میں آیا۔ وہ بحیرہ روم جہاں 1000 سال تک رومیوں کی حکمرانی مسلط تھی، اب عثمانی فرمان رواؤں کی نگاہوں کا مرکز بننا شروع ہو گیا۔ جمہوریہ وینس اور اسپین کے طاقتور بحری بیڑوں نے عثمانی کارروائیوں کا جواب دینا شروع کیا اور سمندر کے پانی میں تلاطم برپا ہونے لگا۔ عثمانی سلطنت کے جہاز پہلے بحیرہ روم میں آگے بڑھنے سے گریزاں تھے، کیونکہ اس وقت کوئی موضوع قیادت نہ تھا، اس لیے جنگی مہموں اور کارروائیوں کو مؤخر کرنا پڑتا۔ بالآخر مسلمانوں کی مشکل ختم ہوئی اور خیر الدین باربروسا کی شکل میں ایک ایسی شخصیت منظر عام پر آئی جس نے 16ویں صدی کے آغاز میں سمندر میں تہلکہ مچا دیا۔ خیر الدین ان تمام سمندری نشیب و فراز سے واقف تھا جو ایک امیر البحر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی کارروائیاں اور جنگی کارنامے اس قدر جاندار تھے کہ کئی عشروں تک بحیرہ روم میں ان کا طوطی بولتا رہا
اور عیسائی ان سے کامتے تھے۔ خیر الدین بابا عروج کا اصلی نام خضر اولو تھا۔ یہی بابا عروج اہل مغرب میں بگڑ کر باربروسا یعنی سرخ داڑھی والا بن گیا۔ باربروسا 1478 میں یونانی جزیرے میڈینلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی حالات زندگی زیادہ تفصیل سے نہیں ملتے۔ بعض مورخین کے مطابق انہوں نے ابتدائی زندگی یا نیچرے میں سلطنت عثمانیہ کی خدمت کرتی گزاری۔ بعض مورخین کے مطابق وہ شروع سے ہی سپاہی تھے۔ کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کے والد بحری جہازوں کے ذریعے تجارت کرتے اور بعد میں انہوں نے بھی تجارت کی۔ اس بات پہ سب متفق ہے کہ باربروسا ایک ایسے بحری قزاق بن گئے جس کا مقصد عیسائیوں کی جہازوں پر حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچانا تھا۔ چونکہ اس کا مسکن یونان اور اس کے مضافات پر مشتمل تھا، اس لیے ان کا مقابلہ اکثر روڈس اور سینٹ جانس کے نائٹس کے ساتھ ہوتا تھا۔ سینٹ جانس کے نائٹس منندانہ کارروائیوں میں مشہور تھے۔ انہی کارروائیوں میں باربروسا کا بھائی ایلیاس مارا گیا اور باربروسا زخمی ہو کر گرفتار ہو گئے۔ انہیں روڈس کے جزیرے پر قید کر لیا گیا، لیکن چند ماہ بعد اسے فرار ہونے کا موقع ملا اور فرار ہو کر اٹلی پہنچ گئے۔ اٹلی سے انہوں نے مصر کی راہ لی۔ مصر میں اس وقت مملوکی تاجداروں کی حکومت تھی۔ باربروسا کس طرح مملوک تاجدار سلطان قانصو غوری سے ملاقات میں کامیاب ہو گئے۔ اسی ملاقات میں سلطان نے انہیں ایک زبردست بحری جہاز فراہم کیا تاکہ وہ عیسائیوں کے خلاف اپنے کارروائیوں کا دائرہ وسیع کر سکے۔ 1505 تک وہ 3 بحری جہاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگلے ہی سال باربروسا نے جریا نامی جزیرے میں چھاونی بنائے۔ یہاں سے ان کی کارروائیوں کا رخ مغرب کی جانب ہو گیا، جہاں اسپین اور فرانس کی عظیم شان سلطنتیں موجود تھی۔ 1492 میں وہ واقعہ رونما ہوا جسے سقوط غرناطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ یورپ جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی ان سے چھن چکا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ اسپین میں انتہائی انسانیت سوز سلوک کیا گیا اور ان پر عیسائیوں نے مظالم کی انتہا کر دی۔ سقوط کے 10 سال بعد مسلمانوں کے پاس صرف 3 راستے بچے تھے: ترک وطن، ترک اسلام یا موت۔ ان حالات میں شمالی افریقہ کا ساحل واحد سہارا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بیچ میں سمندر حائل تھا۔ بے بس مسلمانوں کے لیے سمندر عبور کرنا بہت مشکل تھا۔ اس وقت صرف ترکی وہ قوم تھی جو ان مسلمانوں کو اندلس سے شمالی افریقہ منتقل کر سکتے تھے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے خیر الدین باربروسا نے اپنی خدمات پیش کیے۔ 1504 سے 1510 تک مسلسل 7 برس خیر الدین اندلس سے شمالی افریقہ تک مسلمانوں کو پہنچاتے رہے۔ اس عرصے میں 70,000 مسلمان ان کی کوششوں سے ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جہاں ان کی کوششوں سے عیسائیوں سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو گئے، وہیں ان کی شہرت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مہاجرین اندلس کو خیر الدین کی بدولت 2 فائدے حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ انہیں خیر الدین کی شکل میں ایک امیر البحر مل گیا، اور دوسرا یہ کہ عیسائیوں سے اپنا بدلہ لینے کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم فراہم ہوا۔ ان مسلمانوں کی بدولت خیر الدین نے الجزیرہ پر قبضہ کیا، اور یہی قبضہ بعد میں ان کے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اتحاد کا سبب بھی بنا۔ خیر الدین کے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کا چرچا جب باب علی تک پہنچا تو سلطان سلیمان اعظم قانونی نے فوراً انہیں بلایا اور اپنے والد کی اجازت سے انہیں الجزیرہ کا حاکم بنا دیا۔ چونکہ یہ علاقہ بحیرہ روم کے مغرب میں تھا، اس لیے آپ کو پوری بحیرہ روم کا گورنر بنا دیا۔ یہ قبضہ 1516 میں مکمل ہوا۔ اب خیر الدین باربروسا مسلم دنیا میں شہرت پا گئے۔
عیسائیوں نے ان کے قتل کے لیے انعامات مقرر کر دیے۔ عیسائی دنیا میں ہلچل مچ گیا اور انہوں نے پوری توجہ بحری فوج کی طرف کر دی۔ 1519 میں اسپین اور فرانس کے متحدہ بیڑے نے الجزیرہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خیر الدین نے انہیں نہ صرف شکست دی بلکہ ان کے کئی جہازوں پر بھی قبضہ کیا۔ ان جہازوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو سونا چاندی لے کر پاپائی روم کے پاس جا رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد اہل فرانس نے دوبارہ کوشش کی، لیکن سمندر میں خیر الدین اور ان کے جان بازوں نے انہیں بھی بدترین شکست سے دوچار کیا۔ اس کے بعد مالٹا کے نائٹس نے خیر الدین سے ٹکر لی، لیکن خیر الدین نے ایسی زبردستی الغار کی کہ کوئی جہاز بچ کر نہ جا سکا۔ ان کا قلعہ قمع کرنے کے بعد ہسپانوی چاپامار دستوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس ذلت آمیز شکست سے اہل مالٹا پر لرزہ طاری ہو گیا۔ خیر الدین کا اچانک سمندر سے نمودار ہو کر یہ الغار کرنا اور پھر غائب ہو جانا اہل مالٹا کے لیے انتہائی پریشان کن تھا۔ اس جنگ میں خیر الدین نے یورپ کے سب سے بڑے اور مشہور سردار مارٹے گونن کو قید کر لیا۔ کچھ عرصے بعد خیر الدین نے الجزیرہ پر اچانک دعویٰ بول دیا اور اس اہم حصے پر قبضہ کر لیا۔ اہل اسپین اس فتح کو برداشت نہ کر سکتے تھے، چنانچہ شاہ اسپین چارلس پنجم نے بحری بیڑے کو حملے کا حکم دیا۔ خیر الدین نے کمال ہنرمندی سے اس بیڑے کو شکست دی۔ کچھ عرصے تک کوئی کارروائی نہ ہوئی، لیکن پھر اچانک یورپی امیر البحر انڈریا ڈوریا نے حملہ کیا اور خیر الدین کے بحری بیڑے کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خیر الدین نے اسے شکست دے کر اسپین سے بھگا دیا۔ اس فتح سے خوش ہو کر سلطان سلیمان اعظم نے انہیں قسطنطنیہ بلا لیا، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ یہاں خیر الدین نے خود اپنی نگرانی میں بحری جہاز تیار کرائے اور چند ماہ آرام کے بعد کوچ کیا۔ عثمانی بیڑا 18 جولائی 1522 عیسوی کو استنبول سے روانہ ہوا۔ اس بیڑے میں 84 جہاز اور 10,000 سپاہی شامل تھے۔ پہلے روڈس کی باری آئی اور خیر الدین نے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دی۔ چند دنوں بعد اہل روڈس نے خیر الدین کی آگے ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں سے خیر الدین نے خلیج مسینہ کا راستہ اختیار کیا اور خطرناک مقامات سے گزرتے ہوئے ریجیوں کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد پوندی پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر اطالیہ کی باری آئے۔ آخر کار تنگ آ کر اہل یورپ نے خیر الدین کے خلاف متحدہ محاذ بنا لیا۔ 27 ستمبر 1529 کو ویانا شہر کا محاصرہ ہوا۔ خیر الدین کے لشکر نے 7 لشکروں کو شکست دی۔ صلیبی اتحاد پارا پارا ہو گیا اور عیسائیوں کو انتہائی ذلت آمیز شکست ہوئی۔ ہزاروں کی تعداد میں عیسائی مارے گئے اور پوری یورپ میں سب ماتم بچ گئی۔ ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خیر الدین نے تیونس جیسے اہم جزیرے کا محاصرہ کر لیا، اور اس سے پہلے کہ یورپ اپنے غم پر قابو پاتے تیونس فتح ہو گیا۔ اہل یورپ کو یوں محسوس ہوا کہ سمندر میں طوفان آ گیا ہے، کیونکہ یہ فتح اہل یورپ اور بالخصوص اہل اسپین کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ چنانچہ چارلس پنجم شاہ اسپین نے زبردست تیاریوں کا آغاز کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد چلتی سورج کی کرنی بحیرہ روم کے مغرب میں 600 جہازوں اور 20,000 نائٹس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ لاتعداد کشتیاں تیونس کا رخ کر رہے تھے۔ تیونس کے خلاف عیسائی اپنی پوری قوت لا چکے تھے۔ خیر الدین نے یہ دیکھتے ہوئے شہر اپنے ماتحت حسان نامی سالار کے سپرد کر دیا اور دشمن کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر لڑنا پسند کیا۔ عیسائیوں نے یہ دیکھتے ہوئے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ عیسائی امیر البحر انڈریا ڈوریا کی ماتحتی میں خیر الدین کے مقابل آیا،
جبکہ دوسرا تیونس کی جانب بڑھنے لگا۔ یہاں حسان نامی سالار نے عیسائیوں کی قوت سے خائف ہو کر جزیرہ اہل اسپین کے حوالے کر دیا۔ جب خیر الدین کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے مد مقابل بیڑے کو شکست دے کر تیونس کی طرف کوچ کیا۔ خیر الدین نے صلیبی جھنڈے لٹکائے اور تمام لشکر نے عیسائی لباس پہن لیا، لیکن اہل تیونس خبردار ہو گئے۔ باوجود انتہائی کوشش کے خیر الدین تیونس پر قابض نہ ہو سکے، جس کی وجہ حسان کی غداری تھے۔ اسی حالت میں انہوں نے مینار کا رخ کیا۔ خیر الدین نے حلا بول کر عیسائیوں کو قید کر لیا، پھر اسی علاقے کو مسکن بنا کر تیونس سے لوٹے ہوئے جہازوں پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے بارسلونا پیش قدمی کی اور عیسائیوں کو بہت بڑے نقصان سے دوچار کیا۔ خیر الدین کو تیونس کی شکست کا شدید صدمہ تھا، جو ان کی زندگی کی واحد شکست تھے۔ چنانچہ انتقام کی غرض سے انہوں نے ہسپانیہ کی جنوبی بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا اور نئی دنیا امریکہ سے آنے والے جہازوں پر مسلط ہو گئے۔ اسی اثنا میں انہیں سلطان سلیمان کی طرف سے بلاوا آ گیا اور انہوں نے قسطنطنیہ کی راہ لی۔ 1537 میں خیر الدین ایک ترک کمانڈر لطفی پاشا کے ہمراہ 140 جہاز لے کر قسطنطنیہ سے نکلے۔ ان کا رخ رومۃ الکبریٰ کے اہم علاقے اترانتو کی جانب تھا اور بحری جرنیل ترغوت نے خلیج مسینہ سے گزرتی جنوب کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ پہلے خیر الدین نے اٹلی کی بندرگاہ اریونا کی طرف پیش قدمی کی، اس کے بعد برندیسی کو فتح کیا۔ برندیسی کی تسخیر کے بعد نیپلس کی باری آئے۔ یہاں جھنڈے گاڑ کر انہوں نے کاسترو جیسے اہم علاقے پر دعویٰ بول دیا اور کاسترو جیسی اہم بندرگاہ پر قابض ہو کر اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ ان اقدامات سے اہل یورپ نے ایک دفعہ پھر اپنا متحدہ بیڑا قائم کیا۔ چنانچہ 1538 میں پاپائے روم اور شاہ ہنگری نے مل کر ترکوں کے خلاف بحری مہم تشکیل دی۔ ستمبر میں اتحادیوں کا زبردست بیڑا، جو جہازوں کی تعداد اور قوت کے لحاظ سے ترک بیڑے سے کئی گنا بڑا تھا، چارلس کے مشہور امیر البحر انڈریا ڈوریا کی سرکردگی میں لولوسیا کے مقام پر عثمانی بیڑے کے مد مقابل آیا۔ 28 ستمبر 1538 کو باربروسا اور پاپائی روم کے اتحادی بیڑے کے مابین ٹکر ہوئے۔ باربروسا نے دلیرانہ جنگی حکمت عملی اپنائے، چنانچہ اریویندرا میں موجود کم ساز و سامان کے خیر الدین نے اتحادیوں کو انتہائی ذلت آمیز شکست دی۔ عیسائی لشکر کا شیرازہ بکھر گیا، ان کی عسکری قوت پر کاری ضرب لگے۔ اریویندرا کی جنگ اسی لحاظ سے اہم ہے کہ اس کے بعد کسی متحدہ عیسائی بیڑے کو اسلامی بیڑے سے ٹکرانے کی جرأت نہ ہو سکے۔ عیسائیوں کا صدیوں سے قائم رعب و دبدبہ جاتا رہا اور مسلمانوں کی کامیابی کا میدان وسیع ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تجارت میں بہت فائدہ ہوا۔ اہل یورپ کو اب بھی ایک امید امیر البحر انڈریا ڈوریا سے وابستہ تھے، چنانچہ اس نے اسپین سے کوچ کیا اور النیر کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا۔ یہاں اس کی جڑ خیر الدین کے ساتھ ہوئی۔ اس جڑ میں 90% عیسائی لشکر خیر الدین کے ساتھیوں کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ یہاں سے خیر الدین نے پالونیا کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ علاقہ خلیج کانت کا محافظ تھا، لیکن خیر الدین کی طوفانی الغار نے اسے بھی برباد کر دیا۔ اسے مسکن بنا کر خیر الدین نے نتانتے کے جزیرے پر قبضہ کر لیا، پھر چینا کے جزیرے پر قابض ہوئے اور مزید 12 جزائر کو تسخیر کر لیا۔ ان جزائر کی فتح سے بے شمار مال غنیمت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 16,000 عیسائیوں کو قید بھی کر لیا۔ مزید چند مہینوں تک مفتوحہ جزائر کی تعداد 25 تک پہنچ گئے اور مالی غنیمت میں اس شرح سے اضافہ ہوتا گیا۔ جب ان فتوحات کی خبر یورپ میں پہنچی تو وہاں صف ماتم بچ گئے، لیکن اب ہر کوئی خیر الدین کے سامنے آنے سے ڈرتا تھا۔
فرڈیننڈ شاہ ہنگری نے سلطنت عثمانیہ سے چھیڑ چھاڑ کرنا چاہے تو خیر الدین نے بودا کا محاصرہ کر لیا اور اس علاقے کی اینڈ سے اینڈ پہنچا دی۔ پھر جرمنی تک فرڈیننڈ کا بلا مزاحمت تعاقب کیا۔ فرڈیننڈ کی قوت مفلوج ہو کر رہ گئے۔ وہ جرمنی میں ہی تھے کہ انہیں شاہ اسپین چارلس کی مانندانہ سرگرمیوں کا علم ہوا۔ خیر الدین نے اسی تیاری کا موقع دے بغیر ہی حملہ کر دیا، جس میں سے 8000 عیسائی قتل ہوئے۔ پندرہ سو 43 میں سلطان سلیمان اعظم نے خیر الدین کو قسطنطنیہ طلب کیا۔ اسی عرصے میں فرانس اور اسپین کے پرمانے رواؤں میں ناچاقی ہوئے۔ جب بات حد سے بڑھی تو شاہ فرانس نے اسپین کے خلاف سلیمان اعظم سے اتحاد کر لیا۔ سلیمان کو فرانس کے بادشاہ کی حمایت میں کارروائی کرنا پڑے۔ چنانچہ اس نے خیر الدین کو 110 جہاز اور 30,000 سپاہی دے کر روانہ کیا۔ خیر الدین نے سسلی اور اٹلی کے مابین اہم علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے چکر کاٹ کر انہوں نے پلیس شہر میں ہسپانوی لشکر کو شکست دی۔ اسے فتح کر کے فرانس کے شہر تولون میں قیام کیا۔ کچھ ہی عرصے میں خیر الدین نے اپنی تمام تر قوت تولون میں جمع کر لی۔ یہ حکمت عملی نہایت کامیاب نکلے۔ اس علاقے کو مرکز بنا کر خیر الدین باربروسا نے ہسپانوی ساحلوں پر چھاپہ مار حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں میں انہوں نے البا اور چیلیو کے علاقوں پر فتح حاصل کیے۔ انہیں دنوں اسپین میں سمندری وبا پھیلے ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت ناساز ہو گئے، لیکن انہوں نے چھاپہ مار مہم پھر بھی جاری رکھی۔ آخرکار جب بیماری حد سے زیادہ بڑھ گئی تو خیر الدین نے یہ مہم اپنے نائب امیر البحر ترگت پاشا کے حوالے کی اور خود قسطنطنیہ واپس آ گئے۔ بحر ہند میں عثمانی لشکر کا علم بلند کرنا خیر الدین کی دیرینہ آرزو تھی، لیکن عمر نے وفا نہ کیا اور وہ آفتاب جس کی روشنی میں عثمانی ترکوں نے بحیرہ روم میں عظیم الشان فتوحات دیکھی تھی، ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ یہ جولائی 1546 کا دن تھا۔ ان کا انتقال اپنائے باسپورس میں ہوا۔ آپ کو باسپورس کے کنارے دفن کیا گیا۔ آج بھی ان کی قبر ترک بحری عجائب گھر کے قریب موجود ہے اور بحریہ کے متعدد جہازوں کے نام ان کے نام پر رکھے گئے ہیں۔